نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ انسان دو قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو وہ خوش قسمت ہو سکتا ہے اور یا پھر بد قسمت۔ خوش قسمتی یہ کہ اللہ کی دی آسائشوں پر، عافیتوں پر اور انعامات پر شکر گزاری کا رویہ رکھا جائے، اور بدبختی، بدقسمتی، زبوحالی، بدحالی یہ ہے کہ اس ناشکری کو رد کیا جائے، حل میں مزید کے رستے پر چلا جائے، اور اس رستے پر چلتے چلتے کبھی اپنی، کبھی اپنے بچوں کی، کبھی اپنے خاندانوں کی، تو کبھی دوسروں کے بچوں، خاندانوں، قبیلوں کی زندگیاں برباد کر دی جائیں۔ جو واقعہ آج آپ کے سامنے رپورٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ تکلیف سے بھرا ہے، اذیت سے بھرا ہے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈر ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں واقعہ ہوتا ہے جب وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک اضطراب اور بھونچال کی کنڈیشن تھی، اور اس کنڈیشن میں ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا۔ اسی دوران ایک شخص جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی لیڈ اور پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ تھا، وہ شخص اغوا ہوتا ہے، اور اغوا ہونے کے بعد اس کا منطقی انجام یہ پہنچتا ہے کہ چند ہی دنوں بعد کہانی، اس کے تمام رابطے ختم، تمام چیزیں وائنڈ اپ، اور پورے 5 ماہ بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، اور ڈیڈ باڈی 16 فٹ کی پٹ میں سے ملتی ہے، جو کہ قاتل کے گھر میں کھودی گئی تھی، اور اسی پٹ میں اس کو ٹارچر کیا گیا تھا۔ ٹارچر کرتے کرتے اس کی جان لی گئی، اور مقصد صرف کیا تھا کہ ایک مختصر سی چھوٹی سی پراپرٹی، جو شاید میرے خیال سے 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی ہوگی۔ آپ بھی حیران ہوگے کہ میں اس کو مختصر اور چھوٹی کیوں کہہ رہا ہوں۔ میں اس کو مختصر اور چھوٹی اس غرض سے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال انسانی زندگی کے سامنے اس کی نہ تو کوئی حیثیت تھی، نہ کوئی وقت، کیونکہ میرا دین اسلام یہ بات بتاتا ہے کہ انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اگر آپ نے ایک شخص کی جان لے لی تو آپ نے پوری انسانیت کی جان لے لی، اور اگر ایک کی بچا لی تو پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ جہالت جہاں پر شروع ہوتی ہے، اذیت وہاں پر عام ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بدبختی ہے۔ اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا ہر شخص سے کہ بھائی اس چیز کو مت بھولا کریں کہ آخر کتنی دیر۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، میں آن کیمرہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا کما لیں، جتنا مرضی بنا لیں، آپ کے بچے نہیں تو آپ کے پوتے پوتیاں، آپ کے نواسے نواسیاں یہ ضرور کہیں گے کسی جے دادا یا نانا تھوڑا جو اور بنا لینا۔ تو آپ کو یہ تانا تو آپ کے مرنے کے بعد یا زندگی میں کہیں نہ کہیں سننا پڑے گا، تو بہرحال کتنا بھاگ لیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے اور جبر کرتا ہے، وہ لمحہ، میں ایمانداری سے بتاؤں، ہمیں ہر فرد واحد کو اس لمحے سے پناہ مانگنی چاہیے جب میں، آپ یا کوئی بھی الف بے جیم دال انسان سے جانور بن جائے۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں، اور ریپورٹڈلی ہی از دا پرسن جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ قتل کیا، اور اس کو بہیمانہ انداز میں کیا۔ آپ شکل دیکھیں، اور اس کے بعد آج آپ نے سنتے جانا ہے، سنتے جا شرماتے جا، سنتے جا شرماتے جا۔ 16 فٹ گہرائی میں اس شخص کو پھینک کر، مار کر، نہ جانے زندہ دفن کیا۔ وہ ساری کہانی ان سے پوچھیں گے ہوا کیا تھا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ کیا نام ہے؟ عبدالقدیر ہے جی۔ عبدالقدیر۔ عبدالقدیر دنیا کا نام ہے؟ جی دنیا کا۔ دوسرا نام کیا ہے؟ حسینی عاشق جی۔ حسینی عاشق۔ یہ کہاں کا نام ہے؟ یہ میرے غوث پاک علیہ السلام کے جب سے میں مرید ہوا نا، یہ تب سے میرا نام ہے۔ اچھا، تو یہ نام کس نے آپ کو دیا تھا؟ یہ میرے ضمیر نے مجھے دیا تھا۔ یہ ضمیر سے ملاقات کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ جب آپ پڑھیں گے نا قصیدہ غوثیہ، وہاں سے ہوگی آپ کی ملاقات۔ تو آپ کی ضمیر سے ملاقات ہو چکی ہے؟ ہاں جی ہو چکی ہے۔ آخری ملاقات ضمیر سے کب ہوئی تھی؟ آخری جو ملاقات ہوئی تھی وہ میری پچھلی جیل میں ہوئی تھی۔ پچھلی جیل میں؟ ہاں جی۔
تب ایسا کیا ہوا تھا جب ضمیر سے ہی ملنا پڑ گیا؟ ضمیر سے تو عمومی طور پر ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چہرہ چھپانا پڑتا ہے. مجھے کسی ایک مولوی تھا، اس نے مجھے آ کے کہا تھا کہ آپ اگر کسی پر کسی کے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو لازمی نہیں کہ اس کا وجود پاس ہو، تو آپ ایمان ہوا میں رکھ کے ہوئے، ہاتھ ہوا میں کرتے ہوئے آپ کیسے؟ ذرا کر کے دکھاؤ ہاتھ. میں نے اس طرح ہاتھ رکھا تھا ہوا میں. میں نے کہا کہ میں آج سے غوث پاک علیہ السلام کا نوکر ہوں اور مرید ہوں. اس بات کا ضامن اللہ پاک ہے. اچھا، اللہ کو ضامن بنا کر آپ غوث پاک کے مرید اور نوکر بن گئے تھے پچھلی دفعہ جیل میں. پچھلی جیل میں جی. پچھلی جیل میں وہاں کر کے کرتوت کیا کر کے گئے تھے وہ بتائیں. کرتوت کیا کرنا تھا جی؟ کرتوت فوج نے مجھے پکڑا تھا، وہ مجھے پوچھتی تھی تمہارا جرم. میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کیا جرم تھا؟ اور فوج سے میں پوچھتا تھا میرا کیا جرم ہے، فوج مجھے نہیں. کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ یہ مجھے ٹائم نہیں یاد، لیکن یہ پچھلی جیل کا یہ پچھلے جنم کا واقعہ تو نہیں ہے؟ واللہ عالم یہ پچھلی جیل کا یا اس سے پچھلے جنم کا واقعہ ہو؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا. میری طرف دیکھیں ذرا. پیر و مرشد نے اجازت دی ہے میری طرف دیکھنے کی؟ آپ نے کہا دیکھیں تو ان ہاتھ کھڑی ان کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہیں تو ہی دیکھا ہے. ہاں بڑی مہربانی. اب مجھے یہ بتائیں کہ غریب دا بال جڑا ماریا جے، ہاں جی، ادو بھی ضمیر نال ملاقات کر لینی سی. ادو کیتی سی ملاقات. ضمیر نے کی کیا سی؟ میں اللہ کے دعا کیتی سی کہ مار دیاں. میں دعا کیتی سی اے رب ذوالجلال اگر میں غلط کر رہا ہاں، میرے اس ٹائم دل دی دھڑکن بہت زیادہ تیز سی. میں کہ اے رب ذوالجلال اگر میں غلط کر رہا تو میرے دل دی دھڑکن ودائی رکھی، اینو کم نہ کریں. اور اگر میں صحیح کر رہا تو اینو روک دے، اینو انج روک جی میں روکن دا حق ہوئے. اس وقت کی ہویا میرے ایک دم دل دی دھڑکن سکن ہو گئی. اچھا، بالکل سکون مل گیا. سکون. پھر آپ نے اس کو مار دیا. اللہ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم درست ہو، تم درست کر رہے ہو. میں نے اللہ سے مدد مانگی تھی. نام دوبارہ بتاؤ. اللہ کیا اپنا نام؟ ہاں، حسینی عاشق. صحیح نام؟ عبد القدیر. ہاں جی، عبد القدیر. نام بھی عبد القدیر. قدیر اللہ کا نام ہے جی، اور اللہ کا بندہ. جی لیکن کتنی بے شرمی والی باتیں کر رہے ہو. یہ سچ ہے. ایک طرف اللہ کا ذکر کرتے ہو، دوسری طرف غوث پاک کا ذکر کرتے ہو، دوسری طرف غوث پاک کی مریدی اختیار کرتے ہو، تیسری طرف کہتے ہو کہ اس بندے کو قتل کرتے ہوئے 16 فٹ گہرائی میں اس کو مارتے ہوئے تمہیں اللہ نے اشارہ دیا تھا. 5 شہادتیں مجھے ملی تھی. کیا شہادتیں ملی تھیں؟ کہ اس نے 5 مجھے شہادتیں ملی تھی کہ اس نے خون کیا ہے. یہ کیا خونی خون ہے، کیا تھا اس نے؟ خونی ہے اور اللہ کی میری زمین ہم باری باری شہادتیں ڈسکس کر لیں. جی پہلی شہادت آپ کو دوست نے دی تھی، آصف نے. جی عاصم نے. کیا عاصم نے کیا کہا تھا؟ عاصم نے اس نے کہا اس نے بندے مارے ہوئے ہیں. اچھا، آپ نے نہیں پوچھا کہ کتنے مارے نا؟ اس نے کہا تھا مجھے بتائے تو اس نے مجھے بھول گیا ہوں. اس نے مجھے بتایا تھا فلاں فلاں بندے. عاصم کی کریڈیبلٹی کیا تھی کہ اس کی بات سچ ہے؟ کریبلٹی کیا تھی؟ ہاں، کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہ عاصم جھوٹ نہیں بول رہا؟ عاصم میرے ساتھ کافی عرصہ رہا ہے، وہ کہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. اچھا، باتیں درست کرتا تھا. وہ اس نے سچ بولا؟ وہ سچ بولا تھا. ابھی بھی اسی تار پہ چل رہے ہو کہ اس نے سچ بولا؟ ہاں میں اسی تار پہ ہوں. اچھا، اللہ کہتا ہے کہ کسی بے گناہ کی جان لینے والا ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے. تم نے تو ساری انسانیت کی جان لی ہے. ابھی میں بول سکتا ہوں؟ ہاں جناب بولے، میں اسی لیے آیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک پتا بھی اس کے اجازت کے بغیر نہیں ہلتا. ہاں، یہ آیات ہے. یعنی تمہارے قتل کی اجازت اللہ نے دی تھی. یہ درست ہے. ایک پتا بھی قرآن اگر یا تو آپ وہ آیات قرآن سے نکال دیں کہ ایک پتا بھی اس کے حکم. آپ مجھ سے سوالات پوچھ رہے نا، آپ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پوچھ رہے مجھ سے. یہ درست. اللہ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ جیل بھی جائیں گے، آپ کو سزائے موت میں اس کے لیے اللہ کے فضل سے. میں اس کے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا نا؟ کس نے؟ آپ نے. میں نے ہاتھوں نہیں، وہ کپڑا تھا جی، وہ کپڑے سے مارا تھا. میں نے نہیں مارا، اس کو اللہ نے مارا تھا، میں نے نہیں مارا. ہاں، یعنی کل نو شیطان بھی اٹھ کے کہے کہ میرے تو سب کام اللہ نے کرائے نا. اسرائیل علیہ السلام. ہمارا ایمان یہی ہے نا بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کل کو شیطان اٹھ کے کہے کہ مجھے اللہ رد کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے یہ نظام بنایا تھا اور میں رد ہو گیا، میں تو بے گناہ ہوں. اچھا جی، دوسری شہادت جناب کو کیا آئی تھی؟ اس کی ایک شہادت اس کی بیوی نے دی تھی، ایک سسر نے دی تھی، ایک بٹ کی آئی تھی شہادت. بٹ کون تھا؟ امتیاز بٹ تھا. وہ کیا؟ اس کی شہادت آئی تھی، وہ دوست تھا اس کا. یعنی قاتل کی شہادت، قاتل کی بیوی کی شہادت، ہاں جی، اس کے سسر کی شہادت، ہاں جی، اور بٹ اس کا کیا لگتا تھا؟ دوست. یعنی سارے ہی وہ نے جس کا اس کے ساتھ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ تھا. اور ایک جو مقبر تھا اس کی شہادت. ابھی یہاں سے ایک بندہ باہر سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو تمہارے قتل کی 5 شہادتیں ملی ہیں، وہ تمہیں قتل کر کے چلا جائے. اگر 5 شہادت سے ملی ہیں نا تو وہ مجھے کر سکتا ہے، کیونکہ جب شہادتیں جب ہو جائیں نا، شہادتیں 2 ہی کافی ہوتی ہیں، وہ تو پھر 5 ہیں. شہادتیں 2 ہی کافی. جب آپ مسجد سے جمعے کے خطبے میں میٹھی میٹھی پیاری پیاری کہانیاں سناتے رہیں گے
اور دین کو کھول کر بیان نہیں کریں گے تو میرے بھائی پروڈکٹ ایسی نکل آئے گی، اور ایسی پروڈکٹ جو ہے وہ کسی بھی شخص کی جان لیتے ہوئے، یہ صرف یہ جو آپ کو ایک معصومیت اور یہاں پر اپر چیمبر میں جو مسئلہ لگ رہا ہوگا نا، یہ یہاں مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف کہانی ہے کہ میں عدالت جا کے کسی طرح یہ بات کہتا ہوں جناب میں تو پاگل ہوں، بونترا ہوا تھا، میں کر آیا۔ اچھا جی، غوث پاک سے بھی مشورہ کیا تھا تم نے؟ نہیں، اس سب کرنے سے پہلے وقت میں ان کا مریض نہیں تھا۔ اچھا، یہ ایتھے ہی آ کے مریدی ہوئی ہے؟ نہیں، مریدی میری پچھلی جیل میں ہوئی تھی، مجھے فوج میرا جرم نہیں ڈھونڈ سکی تھی، نہ پولیس ڈھونڈ سکی تھی، 3 ماہ گزر چکے تھے مجھے جب سے میں غوث پاک علیہ السلام کا مرید۔ جناب نے ہی بتایا تھا کہ اتنے دب کے آئے ہیں؟ کس نے؟ مجھے مرشد نے کہا تھا سچ بولو، مرشد کے کہنے پہ بولا تھا۔ یہ مرشد نے کتنی دفعہ ابھی بھی کہا ہے سچ بولو؟ چلو ابھی بھی مجھے لے کے آئے، ایک مشورہ کرو مرشد سے، سچ بولیں، آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کرو۔ کر لیے۔ مرشد سے ملاقات کا اور مشورے کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس؟ میرا جس چیز میں میرا ضمیر کہتا، دل کہتا نا کہ میرا مرشد ادھر آ گیا ہے، تو میرا مرشد یہ سامنے کھڑا ہے، ایتھر پولیس والا کھڑا ہے پائل، جو بھی کھڑا ہے میرا مرشد اس میں۔ ویسے جیل آ کے مرشد پولیس والے ہی ہو جاتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، اب مرشد سے مشورہ کر کے پوچھیں اور بتائیں کہ یہ جو میں نے قتل کیا ہے اللہ کی نظر میں اس کی کیا سزا ہے اور دنیا میں مجھے کیا سزا ملنی چاہیے؟ مرشد حکم دیتے ہیں تو پھر اس کو مانو، کرو مشورہ۔ میں خاموش کھڑا ہوں، آپ مرشد سے مشورہ کر لیں، میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ مرشد لے آئے ہیں، مرشد جو فیصلہ کریں گے میں اس کا قائل ہوں، جو بھی کچھ دیں، سزا دیں، جزا دیں، دوزخ میں پھینکیں، جدھر مرضی پھینکیں۔ مارا کیسے تھا بندے کو؟ ہم نے وہ گڑھا میں نے نہیں کھودا تھا، وہ گڑھا وہ عاصم تھا میرا دوست، اور اس کے ساتھ کتنے فٹ کا گڑھا تھا؟ وہ گڑھا تو اتنا گہرا نہیں تھا، وہ زمین سے اگر میں اس میں کھڑا ہوتا تھا نا، جو اس میں ہم نے گارڈر ڈالا تھا نا، میں نے نہیں ڈالا تھا، میرے دوست نے ڈالا تھا، میرا اس میں سر لگتا تھا۔ اچھا، اس گارڈر کو ڈالنے کا کیا فائدہ تھا؟ اس کے اوپر سلیپیں ڈالی تھی، تہہ خانہ بنایا تھا۔ وہ تہہ خانہ کس لیے استعمال ہوتا تھا؟ وہ تہہ خانہ اسی مجرم کو رکھنے کے لیے استعمال ہوا تھا، لیکن وہ تمہارے باپ کی ریاست تھی؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم نے تہہ خانے میں ہم نے رکھا۔ والد محترم آپ کو جاگیر میں یہ ریاست دے کے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو، میری بات سنیں جی، آپ کے والد صاحب آپ کو جاگیر میں ریاست دے کے گئے تھے کہ جو بندہ دل کرے آپ اس کو زمین کے اندر گڑھے کھود کے وہاں پر ٹارچر سیل بنا لیں گے؟ ہم نے اس کو نیچے نہیں رکھا، ہاں، نہیں، نیچے خود رہے تھے؟ ہم نے صرف اس کو دکھایا تھا، رکھا ہم نے اس کو اوپر ہی تھا۔ وہ بنایا کس لیے تھا؟ اغوا بھی کیوں کیا تھا؟ وہ اغوا کیا تھا، وہ فساد پھیلاتا تھا۔ کیا فساد پھیلا رہا تھا؟ وہ اللہ کی زمین میں یہ فساد پھیلاتا تھا، وہ لوگوں کی صلح نہیں ہونے دیتا۔ چلو ایک دعا کرو آج اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، ہاں جی، دعا کرو نا، ہاں جی، دعا کرو یا اللہ میاں، یا اللہ میاں، اگر میں ظالم ہوں یا ظالم کا ساتھی ہوں یا ظالم کا ساتھی ہوں یا میری وجہ سے میری غلط کاری کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہوا ہے، مجھے میرے ساتھیوں کو ایسا نشان عبرت بنا اس جہان کہ ہم پناہ مانگیں اور ہمارے لیے پناہ کا کوئی رستہ نہ ہو، اور ہمارے لیے کوئی پناہ کا راستہ نہ ہو۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔